السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آپ لوگوں نے اپنا پچھلا کام کر لیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کویسچن آنسرز کروائے تھے، شارٹ کویسچن آنسرز، MCQs وغیرہ۔ آپ لوگوں نے بیٹا ان کو کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، انہیں لکھنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کو کریں گے اسٹارٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قدرتی آفات۔ بچوں آفت کا مطلب ہے ایسا قدرتی عمل جو انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ قدرتی طور پر ایسے عمل کا وقوع پذیر ہونا جس سے جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آتش فشانی۔ آتش فشانی کا مطلب ہے گرم لاوے کا زمین سے نکلنا۔ ہماری زمین مختلف چٹانوں پر مشتمل ہے، مختلف پلیٹس ہیں نیچے جو آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں، جس میں زیر زمین زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین کے اندر موجود لاوا جو ہے وہ ایک تسلسل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں زمین نرم ہوتی ہے وہاں سے وہ لاوا زور سے نکلتا ہے اور سطح زمین پر پھیل جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران بہت سارا دھواں بھی بعض اوقات اٹھتا ہے جو فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے زمین کا سرکنا یا پھسلنا، یعنی زمین کا پھسلاؤ جو ہے۔ ہماری زمین مختلف جو زمین کی سطح ہے مختلف قسم کی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں چٹانیں ہیں، تو سطح جو ڈھلان دار ہماری زمین ہوتی ہے وہ بعض اوقات بارش کی وجہ سے، بعض درختوں کی کٹائی کی وجہ سے وہ اس کی ڈھلان جو ہے کمزور ہو جاتی ہے اور زمین پھسلتی ہے، جس کے نیچے بعض دفعہ بہت سارے مکانات آ جاتے ہیں، لوگ دب جاتے ہیں اور اس طرح ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بہت اس سے نقصان ہوتا ہے۔ صحرا زدگی یا صحرا کا پھیلاؤ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین ہماری جو بنجر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اناج نہیں اگا سکتے، سبزہ نہیں اگا سکتے، پھل پھول وغیرہ نہیں اگ سکتے، پانی کی سطح زمین سے نیچے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے قحط سالی بھی آ جاتی ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے۔ سیلاب تو بچوں آپ جانتے ہی ہوگے کہ ہمارے ملک میں جو ہے 5 دریا بہتے ہیں جو سارا سال بہتے رہتے ہیں، اور ان کا منبع جو ہے وہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہاں سے برف پگھلتی رہتی ہے اور ہمارے دریاؤں میں پانی آتا رہتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، اس میں جو برف کا پگھلنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مونسون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے اور یہ میدانی علاقوں میں آ کر تباہی بربادی پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے دیہات زیر آب آ جاتے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مال مویشی جو ہیں وہ اس میں بہہ جاتے ہیں، اس طرح سے بہت زیادہ تباہی لاتے ہیں۔ گرد باد بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ اس میں ہوا تیز بگولے کی صورت میں چلتی ہے اور اس کا ایک گول گول دائرے کی صورت میں چلتی ہے جس کا ایک مرکز ہوتا ہے، راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو برباد کرتی جاتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ اگر کوئی مکانات آ جائیں، مویشی آ جائیں، گاڑیاں آ جائیں، اس طرح سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ زلزلے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے مختلف چٹانوں پر مشتمل ہے، اس کے نیچے بھی قشر ارض جو ہے وہ نیچے جو ہے تہیں ہیں جس میں ہماری تھرتھراہٹ ہوتی رہتی ہے۔ زمین کی تھرتھراہٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جب اوپر والی سطح پر آتی ہے تو تباہی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگل کی آگ جو ہے وہ بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ جب جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے جنگل کی حیاتیات جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے، لکڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، درخت وغیرہ جل جاتے ہیں، پھل پھول جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے نزدیک ترین جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی زیر اثر جو ہیں جل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک طرح کی قدرتی آفت ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی جنگلی آگ کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو جو ہے وہ قدرتی جو بجلی ہے، جو بجلی گرتی ہے تو اس کی وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان کی جو اپنی بہت ساری غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے بھی جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ بچوں اب ہم اس کے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کے دوران میں آپ کو ان کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور آپ کو تفصیلاً اس کے ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ایکسپلین کریں۔ پیارے بچوں اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ قدرتی آفات، آپ کا پیج نمبر ہے 31، اپنی بک سے پیج نمبر 31 نکال لیجئے۔ قدرتی آفات، جب کوئی قدرتی عمل انسان کے لیے جانی و مالی نقصان کا سبب بن جائے تو اسے قدرتی آفت کہتے ہیں۔ آتش فشانی، وولکینزم، زمین کا سرکنا، لینڈ سلائڈ، صحرا زدگی، ڈیزرٹیفیکیشن، فلڈز، سیلاب، گرد باد، سائیکلونز، زلزلے، ارتھکویکس اور جنگل کی آگ، فورسٹ فائر وغیرہ وہ قدرتی مظاہر ہیں جو انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ذیل میں ان قدرتی آفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آتش فشانی، زمین کے اندر پگھلا ہوا چٹانی مواد کا وجود میں آنا اور اس مواد کے زمین سے باہر نکلنے کا عمل آتش فشانی کہلاتا ہے۔ آتش فشانی کے دوران انتہائی گرم میگما زمین سے باہر نکل کر سطح زمین پر بہنے لگتا ہے جسے لاوا کہتے ہیں۔ یہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آتش فشانی میں بعض اوقات لاوا دھماکے سے نکلتا ہے اور زلزلہ پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ آتش فشان پہاڑ سے لاوا اور گرم گیسیں نکلنے کے ساتھ بعض اوقات آتشی راکھ بھی نکلتی ہے جو کئی کلومیٹر تک فضا میں بلند ہو کر ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ پاکستان میں آتش فشانی،
پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ارضیاتی طور پر بہت متحرک خطے میں ہونے کے باوجود اس کی حدود میں کوئی خطرناک اور زندہ آتش فشاں موجود نہیں ہے۔ البتہ پاکستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے کو ہندو کش اور بلوچستان میں کہیں کہیں آتش فشانی سرگرمیوں کا سراغ ملتا ہے۔ حفاظتی اقدامات، اب ہم پڑھیں گے کہ آتش فشانی کے مطابق کے عمل کے دوران حفاظتی اقدامات کیا اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ اس سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کیا جائے۔ آتش فشانی سے درپیش خطرات سے جان اور املاک کو محفوظ رکھنے کی خاطر دنیا بھر میں زندہ آتش فشاں پہاڑوں کی مستقل نگرانی کا مربوط انتظام قائم کیا گیا ہے، جس کسی بھی ہنگامی حالت کی صورت میں طے شدہ خطرے کے علاقے میں انتباہ جاری کر دی جاتی ہے، یعنی خبر پہنچا دی جاتی ہے، لوگوں کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں خطرہ ہے۔ آتش فشانی کی صورت میں لوگوں کو ہنگامی صورت سے نبردار زمان ہونے کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ زمین کا سرکنا یا پھسلنا، لینڈ سلائڈ، کشش شکل کے زیر اثر ڈھلانوں پر موجود مٹی اور چٹانوں کا شکستہ کا مطلب ہے کمزور ہو کر، مٹی جو ہے وہ چٹانیں جو ہیں وہ کمزور ہو کر نیچے اور باہر کی طرف حرکت کرنا زمین کا سرکنا یا پھسلنا کہلاتا ہے۔ زمین کا سرکنا کئی طرح سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ متاثرہ علاقے میں مالی و جانی نقصان ہو سکتا ہے، تعمیرات کو نقصان پہنچتا ہے، زمین کے سرکنے سے گرنے والا مواد سڑکوں کو بند کر سکتا ہے، مواصلات کی لائنوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دریاؤں کے بہاؤ کے رکنے کا سبب بن سکتا ہے، جیسے گلگت میں عطا آباد جھیل کا وجود میں آنا متاثرہ علاقے میں زراعت کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ بچوں، گلگت میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی تو دریا کے میں اس طرح سے بہاؤ کو روک دیا تھا کہ بڑے بڑے تودے اور پہاڑ نیچے گرے تھے، تو ایک قدرتی طور پر ایک جھیل مار سے وجود میں آ گئی تھی، جسے عطا آباد جھیل کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں زمینی پھسلاؤ، پاکستان کے شمالی علاقے میں بارش کے دوران زمینی پھسلاؤ کے خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں کو آپس میں ملانے کے لیے جب پہاڑی علاقوں کو کاٹ کر سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو اس سے پہاڑوں کی ڈھلانیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بارش کے نتیجے میں زمینی پھسلاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ شاہراہ قراقرم ریشم جو پاکستان اور چین کو آپس کے درمیان ایک اہم تجارتی شاہراہ ہے، اکثر زمینی پھسلاؤ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں بلا روک ٹوک جنگلات کی کٹائی بھی ان علاقوں میں زمینی پھسلاؤ کا اہم سبب ہے۔ بچوں، آپ نے پڑھا کہ زمینی پھسلاؤ کی کیا وجوہات ہیں؟ جنگلات کی کٹائی کی جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، یا جو سڑکوں کی تعمیرات کے سلسلے میں جو توڑی جاتی ہیں، چٹانوں اور پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی۔ حفاظتی اقدامات، اہم شاہراہوں پر جہاں زمین کے سرکنے کا اندیشہ ہو، ڈھلان کو مستحکم کرنے کے طریقے اختیار کر کے زمین کے سرکنے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح کو بلند ہونے سے روکنے کے انتظامات کر کے زمین کا سرکنا کم کیا جا سکتا ہے۔ متاثرہ علاقے میں آبپاشی کے نظام کو مؤثر بنا کر زمین کا سرکنا کم کیا جا سکتا ہے۔ زمینی پھسلاؤ کے ممکنہ خطرات والے علاقے میں تعمیرات نہ کرنا، جنگلات کی بے دریغ کٹائی کو روکنا اور نئے جنگلات اگانے کے انتظامات کرنا۔ پیارے بچوں، آپ نے پڑھا کہ زمین کا سرکنا کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جنگلات اگائیں اور جو علاقے ہیں زمینی پھسلاؤ والے وہاں پر تعمیرات نہ کریں، آبپاشی کے نظام کو بہتر بنائیں اور زیر زمین پانی کی سطح کو کم کر کے۔ صحرا زدگی یا صحرا کا پھیلاؤ، قابل کاشت زمین کا صحرا میں تبدیل ہو کر بنجر ہو جانا صحراؤں کی حدود میں اضافے کا عمل صحرا زدگی کہلاتا ہے، یعنی زمین خشک ہو کر بنجر ہو جاتی ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خشک اور بنجر زمین ہے جو صحرائی زمین کہلاتی ہے، یہ صحرا زدگی کا ایک منظر ہے۔ اگرچہ موسمی تبدیلیوں نے صحرا زدگی کے عمل کو ہمیشہ متاثر کیا ہے، لیکن صنعتی انقلاب کے نتیجے کے بعد انسانی سرگرمیوں نے صحرا زدگی کے عمل میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اس سے زرعی پیداوار، پانی کے قابل استعمال ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، انسانوں اور جانوروں کی متعلقہ علاقے سے ہجرت میں اضافہ ہو رہا ہے، خوراک کی کمی، قحط سالی اور مقامی طور پر غربت کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں صحرا زدگی، پاکستان بنیادی طور پر گرم خشک آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں اکثر علاقوں میں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 25 سینٹی میٹر سے کم ہے۔ پاکستان کی 80% کے قریب زمین صحرائی یا نیم صحرائی موسمی کیفیات کا شکار ہے۔ پاکستان میں صحرا زدگی کے عمل میں سب سے بڑا کردار نامناسب طریقہ ہے کاشتکاری کا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ، زمین کی زرخیزی میں کمی، جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور حیاتیاتی تنوع میں مسلسل کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حفاظتی اقدامات، اب وہ ان حفاظتی اقدامات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم زمین کے صحرا کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ جنگلات کا رقبہ بڑھا کر موسمی شدت کے اثرات کو کم کرنے سے بتدریج صحرا زدگی کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے اور درختوں سے رکاوٹیں تیار کر کے صحراؤں کو قابل کاشت علاقے کی طرف پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ نامیاتی کھاد کا استعمال کر کے زمین کی زرخیزی بڑھائی جا سکتی ہے۔ لوگوں میں صحرا زدگی کے عمل کے بارے میں آگاہی مہم چلائی جائے، انہیں مقامی طریقوں کے استعمال سے صحرا زدگی کے عمل کو روکنے کی ترغیب دی جائے، نباتات کی بیجا کٹائی کے قانون کے ذریعے حوصلہ شکنی کی جائے، کاشتکاری اور آبپاشی کے جدید اور مربوط طریقے رائج کیے جائیں۔
بچوں بہت سے ایسے کام ہیں جن کے اوپر کر کے صحرا زدگی کے عمل کو روکا جا سکتا ہے. مثلا زمین کو جو ہے قابل کاشت بنانے کے لیے، زرخیز بنانے کے لیے نامیاتی کھاد کا استعمال کرنا، درختوں کو اگانا صحرا زدگی کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. سیلاب، آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب سیلاب آتا ہے تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے. سیلاب سے مراد دریا میں ممکنہ طور پر پانی کا ایسا اونچا بہاؤ ہے جو دریا کے کناروں سے باہر بہہ نکلے، کناروں کے قریب آباد اور ارد گرد کی نشیبی آبادی کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. علاوہ ازیں سیلاب کے وقوع پذیر ہونے سے سماجی، معاشرتی اور ماحولیاتی تنزلی کا اندیشہ ہو تو اسے قدرتی آفت تصور کیا جاتا ہے. سیلابی میدانوں میں واقع کسی بھی تعمیراتی ڈھانچے، کچے مکانات یا ایسی عمارات جن کی بنیادیں کم گہری ہوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پل ٹوٹ سکتے ہیں، سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہیں، مواصلاتی نظام دھرم برہم ہو سکتا ہے، غذائی اور زرعی اجناس، کھڑی فصلیں وغیرہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہیں. سماجی اور ثقافتی نشانیاں اور یادگاریں تباہ ہو سکتی ہیں. کھیت اور باغات اجڑ جاتے ہیں، مال مویشی پانی میں بہہ جاتے ہیں یا سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں. سیلاب میں انسانی جان خصوصاً عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے مرنے کا اندیشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. سیلابوں کے بعد مختلف بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. آپ دیکھیں سیلاب کا ایک منظر کہ کس طرح سے تباہی اور بربادی لے کے آتا ہے. پانی کا بہاؤ جو اپنے ساتھ راستے میں آنے والی بچوں ہر چیز کو راستے میں سے تباہ برباد کر دیتا ہے. پاکستان میں سیلاب کی وجوہات. پاکستان میں دریاؤں کا ایک قدرتی نظام موجود ہے. یہاں بہنے والے پانچوں دریاؤں کا ماخذ شمالی پہاڑی سلسلے میں ہے. ان بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے برف کے ذخیرے گلیشیئرز کی صورت میں پائے جاتے ہیں. بچوں آپ کو پتہ ہے گلیشیئرز کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، گلیشیئر پہاڑی تودہ ہوتا ہے، برف جہاں سارا سال ہر سال جمی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ برف ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اس کی تہیں سخت ہو جاتی ہیں، تہ در دہ پڑی رہتی ہے، تو اسے گلیشیئرز کہتے ہیں. پاکستان میں بہت بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں جیسے سیاچین، بولتورو، بیافو، بہت سارے گلیشیئرز ہیں. ان کے بارے میں آگے ہم کلاسز میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان گلیشیئر کے پگھلنے سے دریاؤں میں سارا سال پانی رواں دواں رہتا ہے. شمالی پہاڑی سلسلوں کے دامنی علاقے ان دریاؤں کے بلائی میدانی علاقے مونسونی بارشوں کے خطے میں واقع ہیں. لہٰذا موسم گرما میں جب برف زیادہ مقدار میں پگھلتی ہے تو دامنی اور میدانی علاقوں میں مونسون کا موسم جوبن پر ہوتا ہے. بارشیں پوری شدت سے برس رہی ہوتی ہیں تو گلیشیئر سے آنے والا پانی اور بارش کا پانی مل کر دریاؤں میں طغیانی یا سیلاب کا سبب بن جاتا ہے. پتہ چلا بیٹا آپ کو کہ گرمیوں میں جب برف کی پگھلنے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، برف زیادہ تیزی سے پگھلتی ہے، اوپر سے موسم جو ہوتا ہے وہ موسم برسات کا موسم ہوتا ہے، اس لیے دونوں طرف سے پانی جو ہے وہ دریاؤں میں بہت زیادہ آ جاتا ہے تو جو سیلاب اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے. حفاظتی اقدامات. اب ہم حفاظتی اقدامات کے بارے میں پڑھیں گے جن پر عمل پیراؤ کے سیلاب سے ممکنہ تباہ کاریوں سے کم کیا جا سکتا ہے. سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقے کی عوام سیلابی خطرے سے آگاہ اور شعور پیدا کیا جائے. ایک انخلائی منصوبہ تیار کیا جائے. انخلا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، لوگوں کو اس علاقے سے نکالنا، اور ناگزیر صورتحال میں محفوظ طریقے سے لوگوں کو خطرے کے علاقے سے انخلا عمل میں لایا جائے. سیلاب میں گرے لوگوں کو علاقے سے نکالا جائے. سیلاب سے متاثرہ علاقے میں بجلی اور گیس کی سپلائی منقطع کر دی جائے، یعنی بجلی اور گیس کاٹ دی جائے، وہاں کے علاقے سے ختم کر دی جائے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے. سیلاب سے محفوظ علاقوں میں کیمپ قائم کیے جائیں. متاثرین کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر انہیں ایک محفوظ ٹھکانہ اور خوراک مہیا کی جائے. کیمپوں میں پناہ گزین لوگوں کو ان کے گھروں تک واپس لانے کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں. گھروں کی دوبارہ تعمیر اور آباد کاری میں حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر لوگوں کی مدد کی جائے. بچوں اب تک ہم نے یہاں تک ریڈنگ کر لی ہے، اس پہ اپنے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں. اگلے ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. آپ لوگ اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کیجئے گا، جو انڈر لائن جو ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھیے گا انشاءاللہ. اس وقت کے لیے خدا حافظ.